السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پہلا پارہ سنا، کیا اس کے سننے اور پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی حالت بدلی؟ الحمدللہ اگر بدلی یعنی ایمان میں اضافہ ہوا، اگر نہیں دل کی کیفیت بدلی تو پھر ہمارا دل بیمار ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگنے کی دعا کرنی چاہیے۔ قلب سلیم، صاف شفاف دل، ہر قسم کی برائی سے پاک دل، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اور جو اللہ کے ذکر کو سن کر خوف محسوس کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے، آمین۔ شروع کرتے ہیں دوسرا پارہ۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ان قریب بیوقوف یا نادان لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے، یعنی یہ مسلمان تھے، اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جس سے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط یعنی عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اے میرے پروردگار اور میں تیرا فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو نے ہمارا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں میرے رب۔ پھر ان کی قوم سے پوچھا جائے گا نوح علیہ السلام نے ہمارا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس پر اللہ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تیرے حق میں کوئی گواہی دینے والا ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر امت محمدیہ شہادت دے گی یعنی گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے یہ پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا اور اے امت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے۔ اور یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں تم پر۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے۔ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو علم آ چکا ہے، اگر اس کے باوجود آپ ان کی پیروی کریں گے یہود و نصارہ کی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب ہمارے پاس اتھینٹک کتاب قرآن مجید موجود ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر کیوں گمراہ ہوئے پڑے ہیں؟ کیوں ہم نے فرقہ واریت کا ٹیگ لگا لیا ہے؟ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے ہم سب لوگوں نے۔
ٹھیک ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے بیٹوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے, خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں یہود و نصارہ, آپ نے کسی قسم کا شک نہیں کرنا, کیونکہ آپ کی طرف سراسر حق اتارا گیا ہے, رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے, تو تم نیکیوں کی طرف دوڑو. فاستبقوا الخیرات, اور نیکیوں کی طرف دوڑو. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں. یہی حق کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں. اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں, اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو, تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. تم ان سے نہ ڈرو, مجھ ہی سے ڈرو, تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں, اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تخشوہم واخشونی, اور ان سے مت ڈرو, واخشونی بلکہ مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ. جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے, اس لیے تم میرا ذکر کرو, میں بھی تمہیں یاد کروں گا. میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو, اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم ایمان والوں کو مخاطب ہیں. کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے نا. اے ایمان والو, کہ جب بھی آپ پہ مشکل وقت آئے, جب بھی آپ پریشان ہوں, غمگین ہوں, تو اس کا حل بتا دیا. ٹھیک ہے, پرابلم کو سولو کر دیا کہ کرنا کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کیا ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو, اور اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے, اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. غور سے سنیے ذرا یہ آیتیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. کن کن چیزوں سے آزمائش ہوگی انسان کی؟ دشمن کے ڈر سے, بھوک پیاس سے, مال و جان اور پھلوں کی کمی سے. اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اور خوشخبری کن کے لیے؟ جو صبر کریں گے ان حالات میں, جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں, کیا کہہ دیا کرتے ہیں؟ کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں, اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. اور جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں, اس کے باوجود ہم اس سے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے, ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے, مگر الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں, اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ دعا کثرت سے مانگا کریں, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
यकीनन जो कुफ़ार अपने कुफ़र ही में मर जाएं उन पर अल्लाह ताला की फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, जिसमें ये हमेशा रहेंगे, ना इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा, ना उन्हें ढील दी जाएगी। तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर, कश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों को लिए हुए समंदरों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना और बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियाँ हैं। लाआयातिल लिकौमी याकिलून, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहराकर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाबों को देखकर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है। अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, तो हरगिज़ शिरक ना करते। जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे, यानी जो पैरवी करते हैं दूसरे लोगों की, तो जब वो बेजार हो जाएंगे, यानी क़यामत वाले दिन से बेजार हो जाएंगे, और वो क्या होगा, और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे, और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे, उनके तमाम असबाब टूट जाएंगे। और फिर क्या होगा, पैरवी करने वाले लोग, ताबेदार लोग कहने लगेंगे काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाएं तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं जैसे ये हमसे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला उन्हें इनके अमाल दिखाएगा, इनको हसरत दिलाने को। ये हरगिज़ जहन्नम से ना निकलेंगे। लोगों, ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। पाकीज़ा चीज़ें कौन सी हैं? इससे मुराद वो हलाल चीज़ें हैं जिनकी हिल्लत वाज़ेह है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हलाल वाज़ेह और हराम भी वाज़ेह है, और उन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें मुतशब्बा हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम। बस जो शख्स शिबे में डालने वाली चीज़ों से बच गया, उसने अपने दीन और अपनी इज़्ज़त को बचा लिया, और जो इनमें पड़ गया वो इस चरवाहे की तरह है जिसने अपने मवेशियों को चरने के लिए किसी की चरागाह के पास छोड़ रखा और करीब है कि वो इस चरागाह के अंदर घुस जाएं। तो खबरदार, हर बादशाह की एक चरागाह होती है, यानी एक ममनुआ इलाका होता है। सुन लो, अल्लाह की चरागाह, उसकी ज़मीन में उसके मुहर्रमात यानी हराम करदा चीज़ें हैं, और जान लो कि जिसम में गोश्त का एक लोथड़ा है, वो ठीक हो जाए तो जिस्म ठीक रहता है, और वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। और सुन लो कि वो लोथड़ा इंसान का दिल है। अगर इंसान का दिल ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर दिल बीमार है तो सब कुछ बीमार है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सुई वल फहशाई व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून, और शैतान का काम क्या है, वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर उन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। और उनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो क्या जवाब देते हैं कि हम तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। को इनके बाप दादे बेअक्ल और गुमराह ही क्यों ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अगर जिनके बाप दादा बेअक्ल और गुमराह ही क्यों ना, फिर भी वो अपने बाप दादा की पैरवी करेंगे। तो कुफार की मिसाल उन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज़ ही को सुनते हैं, समझते नहीं। वो बहरे गूंगे रुंधे हैं, उन्हें अक्ल नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ पियो, अल्लाह ताला का शुक्र करो अगर तुम ख़ास उसी की इबादत करते हो। तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज़्यादती करने वाला ना हो, उस पर उनके खाने में कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है। ये हराम और हलाल की मैंने आपको पहले वजाहत कर दी है हदीस में, ठीक है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे बात भी ना करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین، کہ ساری نیکی یا اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، اور جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، تمہاری رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کیسے زندگی ہے؟ اس باعث کہ تم جو بھی ناحق قتل کرتے ہو اس سے رکو گے، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو تم اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، یعنی اس وصیت کو بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یعنی طرفداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پاس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرنے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانی ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے پورے ماہ رمضان کے اللہ یہ کہ اسے پورے ماہ رمضان کے روزے دوسرے دنوں میں یا گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر، اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ یعنی جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ یہ بھی کہا کہ لوگوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ جب اللہ کی بات نہیں ہم مانیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے حقوق نہیں پورے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہماری بات مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔
روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں، حج کے موسم کے لیے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جہاد کے لفظی معنی کوشش کرنے کی ہیں، تو شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا نہ اس کے دل میں کبھی اس کا خیال آیا، تو گویا وہ نفاق کی موت مرا۔ اللہم انی اسألک شہادت، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا کرے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے مقرر وقت پر ادا کرنا۔ پھر صحابی کہتے ہیں، یعنی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے پھر دریافت کی اس کے بعد؟ فرمایا والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا اور اس کے بعد؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ٹھیک ہے، تو جہاد بھی جو ہے نا وہ اس کے بغیر اسلام کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ قبول کر ہی نہیں سکتے۔ جہاد بھی اسلام کا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور ساتھ واپسی میں یہ پورے 10 ہو گئے ہیں، یعنی باقی 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 روزے جو ہیں وہ واپسی میں، یعنی
گھر آ کے رکھے، تو یہ پورے 10 روزے یہ حکم ان کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والا ہے۔ احادیث میں حج اور عمرے کی بڑی فضیلت جو ہے نا وہ ملتی ہے ہمیں۔ پھر اسی طرح اسلام قبول کرتے ہی تمام سابقہ گناہ جو ہے نا وہ دھل جاتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں ہجرت اور پھر حج کی بھی یہی کیفیت کہ جو بندہ حج کرتا ہے نا، اور حج خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دلوں کو صاف کر کے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا ہے حج، ٹھیک ہے، تو وہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک کو کراتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج اس نے جنم لیا۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج اور عمرہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اس ساتھ میں عمرے کا بیان حج کے زمن میں ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے تک جتنے گناہ سرزد ہوں عمرہ ان سب کا کفارہ ہے، اور جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اس کا اجر تو بس جنت ہی ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، یعنی زیادہ راہ لے لیا کرو، سب سے بہتر زیادہ راہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، یعنی ہمیں دنیا ہی چاہیے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں، کون سے لوگ؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں دے اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو۔ ایام تشریق وہ دن، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ایام تشریق عرفات سے مینا واپسی پر ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے اور تکبیر پڑھنے کا حکم ہے، تو ان دنوں کو ایام معدودات یعنی ایام تشریق بھی کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دے، اس ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعل منها۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو
تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض اور اناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ، ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ آپ سے کیا کہ وہ کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، اگرچہ وہ تمہیں دشوار ہی کیوں نہ لگے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کہ تم پر اے لوگو تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اگرچہ وہ تمہیں دشوار معلوم ہی کیوں نہ۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور اصل میں وہی تمہارے لیے بلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ بعض اوقات ہمیں وہ کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے لیکن وہ ہمیں ملتی نہیں ہے، تو تب آپ کو یہ آیت یاد آ جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ یہ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اس چیز کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یعنی دنیا کے اعمال بھی اور جو آخرت میں وہ پہلے بیچ چکے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا گناہ ان کی نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اب جس چیز کا نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو تو اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کو اپنانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب شراب اور جوا دونوں قطعی حرام ہے، احادیث میں بھی ان کی حرمت کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں صحابہ کرام کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ دنیا کے امور، دینی امور کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں یہ صحابہ کرام، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک
جب تک وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے. گو تمہیں مشرکہ اچھی کیوں نہ لگتی، اور شرک کرنے والے مردوں یعنی مشرکوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. یعنی مشرک کے ساتھ بھی تب تک اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں. ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ حیض کے بارے میں سوال کر کے کہہ دیجئے وہ گندگی ہے. حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی. اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حیض کے دنوں میں بیوی کے ساتھ کھانا پینا ہر چیز بات چیت چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان سے ہم بستری نہ کی جائے. ٹھیک ہے، ایک بستر میں سو سکتے ہیں لیکن جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے صرف وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب یہود و نصارہ کی طرح بعض ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو ان دنوں میں بالکل قطع تلخی کر دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بس یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایک خاص ریلیشن قائم نہ کرو. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. اور تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں سے جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو گے تم اس سے ملنے والے ہو. اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو. اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو. ہاں، اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. یعنی جو قسمیں مطلب انسان بلا ارادہ انسان کے زبان سے نکل آتی ہے نا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ عادت بہت بری ہے. اور بعض ایک دل کے ارادے سے آپ قسم اٹھاتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کرتے تو اس پہ پکڑ ہوگی. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائیں. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہے، اچھائی کے ساتھ. ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، حقوق دونوں کے برابر ہیں. ٹھیک ہے، حقوق کی کمی کوتاہی نہیں ہوگی دونوں طرف سے. مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی وجوہات یہ ہیں کہ مرد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، وہ باہر سے کما کر لاتا ہے، اس کے ذمہ نان و نفقہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے گھر بار کو چلانا، کمائی کر کے لے کے آنا. یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. الطلاق مرتان، یہ طلاق کے 2 مرتبہ ہیں. پھر یا تو چائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا. اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو ابھی اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بلائی کے ساتھ الگ کر دو. انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے کام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو. اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے.
اب دیکھو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے طلاق دی، ادھر سے رجوع کیا، ادھر سے طلاق دی، ادھر سے رجوع کیا، عورت کو لٹکا کے رکھا تھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کو ہنسی کھیل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ ہاں اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، یعنی بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارہ کنایا ان عورتوں سے نکاح کی بابت کو ہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو، یعنی جب تک عورت عدت میں ہے تب تک نکاح کی بات نہ کی جائے اور نہ ہی چوری چھپ کے نکاح کی بات کی جائے بلکہ سب کے سامنے کی جائے۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے۔ اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی پیاری آیتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کتنے اچھا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اگر عورت سے جدا ہونا ہے، اس کو طلاق دینی ہے، اس کا سارا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق دینی ہے اور خوب ذلیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، کہ کچھ نہ کچھ تو ایسی نیکیاں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے پہ کی ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان کو مت فراموش کرو، ان کو مت بھولو، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کو رسوا نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب یہاں پہ پھر نمازوں کا ذکر ہوا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز صلاۃ الوسطی یعنی نماز عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو اپنے لیے اچھائی سے کریں اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ بس اللہ تعالیٰ سے اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔
کہ ہے کوئی ایسا جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ، پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ پیچھے تمام طلاق کے معاملات ختم ہوئے، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ جو بھی صدقہ خیرات کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بڑھائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کا نام دیا، قرض وہ ہوتا ہے نا جس کو لٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس میں تو ہمارا ہی فائدہ ہے نا کہ جو بھی ہم اللہ کے رستے میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھائے گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دی گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو کیا ہوا، تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اپنی بات سے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اسے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہ کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گی۔ تو نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ بنایا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، یعنی اپنی بادشاہ دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سکینت ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھاڑ لے، لیکن کیا ہوا، سوائے چاند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سے جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں طالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بس اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، جیسے غزوہ بدر میں ہوا تھا نا، صحابہ کرام کتنے 313 تھے اور کفار کا لشکر کتنے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، لیکن آپ رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔